السلام علیکم پیارے دوستو، آج کے دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ہم بستری کے کچھ ضروری مسائل۔ دوستو، ہم بستری کا نام لیتے ہی کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیوں۔ خود تو طریقے جانتے نہیں ہیں اور صحیح طریقہ، صحیح مسئلہ کوئی بتائے تو عمل کریں گے نہیں، الٹا ان کو شرم آتی ہے۔ ایسے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ ویڈیو سے دور رہیں اگر آپ کو اسلامک طور طریقے پسند نہیں ہیں تو، اور جو لوگ صحیح طریقہ، صحیح اسلامک طریقہ پسند کرتے ہیں اور جاننے کی خواہش رکھتے ہیں تو وہ لوگ اس ویڈیو کو آخری تک ضرور سے دیکھتے رہیے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر بیوی شوہر کو اپنے پاس نہ آنے دے تو کیا شوہر کیا کرے؟ ایسے شوہر زنا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اس لیے اس کا جواب جاننے کے لیے ضرور اس ویڈیو کو آخری تک دیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ہم بستری کا اسلامک طریقہ بھی بتائیں گے کہ ہم بستری کس طرح سے کرنی چاہیے۔ اس لیے دوستو، یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے دوستو، سب سے پہلے جانتے ہیں ہم بستری کہتے کس کو ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم بستری کہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی تنہائی میں صحبت اختیار کریں۔ ہم بستری کے اور بھی نام ہیں جیسے جنا، صحبت وغیرہ، اور اس کے طلب اور خواہش اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار میں رکھی ہے، چاہے انسان ہو یا جانور، کیونکہ یہ ایک فطری عمل ہے جس کے ذریعے انسان کی جسمانی ضرورت پوری ہوتی ہے اور اولاد کے ذریعے نسل بھی آگے بڑھتی ہے۔ اگر اس عمل کو ناجائز طریقے سے کیا جائے تو یہ جنا کہلاتا ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر حلال اور جائز طریقے یعنی کہ نکاح کے ذریعے پورا کیا جائے تو اس پر ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ اس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صدقہ بھی کہا گیا ہے۔ ثواب کے بارے میں بتانے سے پہلے اس کے متاثر اور اہم مسائل کو جان لینا بہت ضروری ہے۔ دین کے مسائل پوچھنے یا جاننے میں حیا نہیں کرنی چاہیے، شرم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسائل کو پوچھ لینا اور جان لینا، پھر ان پر عمل کرنا چاہیے۔ انسان میں حیا پیدا ہوتی ہے، اگر انسان شرم کی وجہ سے نہ پوچھے تو یہ خطرہ ہے کہ وہ دین کے مسائل سے نا واقف ہو کر کے گناہ میں نہ پڑ جائے۔ اس لیے بھلے ہی یہ مسئلے سننے میں حیا کے خلاف گزریں، اس کے جاننے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری تنہائی میں کسی بھی مناسب وقت میں کر سکتا ہے، لیکن کچھ شرطوں میں اپنی ہی بیوی سے ہم بستری کرنے سے منع بھی کیا گیا ہے، جیسے کہ پہلا ہے حیض کی حالت میں۔ اس لیے بیوی جب حالت حیض میں ہو تو شوہر اس سے ہم بستری نہ کرے، کیونکہ سورۃ البقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حیض کی حالت میں اپنی بیویوں کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی جب بیوی حالت حیض میں ہو تو اس سے ہم بستری مت کرو۔ لیکن حالت حیض میں بیوی کے ساتھ سونا، اس کے قریب جانا، اس کے ساتھ کھانا پینا، اس کا بوسہ لینا اور ہم کنار ہونا، یہ سبھی چیز جائز ہے۔ دوسری صورت جس میں ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہے نفاس کی حالت میں۔ دوستو، جب بیوی ماں بنتی ہے، جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ حالت نفاس کی حالت سے ہوتی ہے۔ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن کی ہوتی ہے، لیکن کچھ عورتیں 40 دن سے پہلے ہی پاک ہو جاتی ہیں۔ تو جب وہ پاک ہو جائے تو انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت جس میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہے روزے کی حالت۔ شوہر یا بیوی اگر روزے سے ہیں یا دونوں روزے کی حالت میں ہیں تو افطاری تک ہم بستری نہیں کرنا چاہیے۔ اگر روزے کے دوران ہم بستری کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، گناہ بھی ہوگا اور اس کا کفارہ بھی لازم ہوگا۔ افطاری کے بعد روزہ پورا ہو جاتا ہے، اس لیے افطار کے بعد ہم بستری کرنا جائز ہے۔
اگلی صورت جس میں ہم بستری سے منع کیا گیا ہے وہ ہے احرام کی حالت۔ حج اور عمرہ کے وقت انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو پھر انسان ہم بستری کر سکتا ہے۔ اگلی صورت جس میں ہم بستری سے منع کیا گیا ہے وہ ہے دبور میں ہم بستری کرنا۔ دبور یعنی کہ پچھلی شرمگاہ کو کہتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی سے اگلی شرمگاہ جس طرح چاہے ہم بستری کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں جو ایسا کرتا ہے اس پر لعنت ہے۔ اگلی صورت ہے شرمگاہوں کا منہ میں لینا۔ یہ بھی ایک نہایت ہی گندا عمل ہے، اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے کیونکہ یہ غیر مسلمین کا طریقہ ہے۔ اور حدیث میں ہے جو قوم جس کی مصاحبت پر ان کا طریقہ اختیار کرتی ہے تو قیامت کے دن وہ انہی لوگوں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ شرمگاہ کو منہ میں لیا جائے، بلکہ یہ نہایت ہی اور غیر اخلاقی اور غیر مذہبی طریقہ ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم بستری کرنے کا صحیح طریقہ پھر کیا ہے؟ تو ہم بستری کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے قریب آنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں تاکہ دونوں کو ایک دوسرے سے تکلیف نہ ہو۔ اپنے منہ اور جسم کی گندگی اور بدبو کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور صاف ستھرے سج سنور کر ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ ہم بستری کرنے سے پہلے ہم بستری کی مسنون دعائیں بھی ضرور سے پڑھ لیں۔ یہ دعا جو آپ کی اسکرین پر دکھ رہی ہے یا تو پھر آپ گوگل سے بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اس دعا کو آپ کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد ہمیں تو عطا کرے گا اسے شیطان سے دور رکھ۔ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا یہ عمل ایک نیکی بن جائے گا اور آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور اس عمل کے دوران شیطان بھی آپ سے دور رہے گا، اور اللہ تعالیٰ جو اولاد آپ کو عطا فرمائے گا وہ بھی شیطان سے محفوظ رہے گا اور نیک ہوگا۔ ہم بستری کے وقت ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے بھی بچیں۔ اگر میاں بیوی میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو اور آرام کی طلب ہو تو اسے آرام کرنے دینا چاہیے، لیکن اگر بیوی بالکل ٹھیک ہے اور بنا کسی شرعی عذر کے وہ انکار کر رہی ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کی دعوت دے اور وہ بغیر کسی وجہ کے انکار کر دے جب وہ سو جاتی ہے تو ایسے میں جتنے فرشتے ہوتے ہیں ساری رات اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اس خواہش کو پورا کرے۔ میاں بیوی جب تنہائی میں ہم بستری کرتے ہیں اور اس دوران دونوں کے بیچ جو کچھ بھی ہوتا ہے ان باتوں کو وہ اپنے دوستوں یا عزیزوں کے ساتھ ہرگز بیان نہ کریں، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ جب میاں بیوی ہم بستری کر کے فارغ ہو جائے تو ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اس لیے اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو دونوں کو ہم بستری کرنے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لینا چاہیے جس سے وہ پاکی کی حالت میں دوبارہ آ جائیں۔ تو پیارے دوستو، اب یہاں پر ایک سوال بہت اہم اٹھتا ہے کہ اگر کسی کی بیوی ہے، اگر وہ اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کرتی یا ہم بستری کرنے کو منع کر دیتی ہے تو ایسی حالت میں، ایسی صورت میں کیا شوہر پھر کسی اور کے ساتھ زنا کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شوہر کسی کے ساتھ زنا نہیں کر سکتا۔ بیوی ہم بستری کرنے دے یا نہ کرنے دے، کسی بھی صورت میں زنا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، تو زنا سے دور رہیں۔ دوستو، ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ ہماری شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں اور ہم دونوں میاں بیوی جسمانی لحاظ سے، جنسی لحاظ سے بالکل صحت مند ہیں، ہماری شادی شدہ زندگی بہت اچھی
गुजर रही थी, लेकिन अब कुछ अरसे से मेरी बीवी बगैर किसी शरई उज़्र या बीमारी के मुझे आपसी ताल्लुक़ कायम करने नहीं देती, ना कोई बहाना बना करके मुझे टाल देती है। तो अब शरई तौर पर मेरे लिए क्या हुक्म है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस सिलसिले में शरई मसला ये है कि निकाह के बाद आपसी ताल्लुक़ कायम करना ये निकाह के मकसद से है। निकाह होता इसलिए है कि मर्द औरत हलाल तरीके से अपनी सहबत को पूरा कर सकें और शौहर की जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करना बीवी के जिम्मे लाजिम है। अगर कोई औरत बगैर किसी उज़्र और बीमारी के शौहर को अपने पास आने से रोकती है तो उसका ऐसा करना न सिर्फ नाजायज़ है, बल्कि वो ऐसा करके खुद अपने हाथों से अपना बसा बसाया घर तबाह कर रही होती है। जो औरत शौहर के बुलाने के बावजूद उसके पास ना जाए तो ऐसी औरत के लिए हदीस में बड़ी सख्त सजा है। चुनांचे बुखारी शरीफ की रिवायत में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर ने बीवी को अपने पास बिस्तर पर बुलाया और वो न आए और शौहर ने गुस्से और नाराज़गी से रात गुजार दी तो ऐसी औरत पर सुबह तक आसमान के फरिश्ते लानत करते हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जो शख्स अपनी बीवी को अपने पास बिस्तर पर बुलाए और वो बीवी आने से इनकार कर दे तो अल्लाह ताला इस औरत से नाराज़ रहता है यहाँ तक कि शौहर उससे राज़ी हो जाए। तीसरी हदीस है तिरमिजी शरीफ की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई मर्द अपनी बीवी को अपनी हाजत के लिए बुलाए वो ज़रूर उसके पास जाए, अगरचे वो तंदूर पर रोटियां ही क्यों ना बना रही हो। यानी तमाम कामों पर शौहर की ख्वाहिश को तरजीह दी गई है। अगर बीवी में शौहर की जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने की हिम्मत नहीं है, वो बीमार है और शौहर एक से ज़्यादा बीवियों के दरमियान अदलत व इंसाफ के साथ माली और जिस्मानी हुकूक अदा करने की ताकत रखता है, तो फिर इसके लिए एक और निकाह करने की इजाज़त होगी ताकि वो अपनी जिनसी ज़रूरत हलाल तरीके से पूरा कर सके। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।